یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب شہروں میں محل، بازار اور کھیت سب اپنی الگ شان رکھتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر ناز کرتا تھا۔ جہاں پناہ، میں نے ایک زمین دیکھی ہے، ایسی زرخیز کہ خزانہ بھر دے۔ بادشاہ کی نظر اس زمین پر پڑی تو دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ زمین ایک نیک مومن کی تھی۔ بادشاہ سلامت، یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، قیمت آپ خود بتا دیجئے۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، یہ بیچی نہیں جا سکتی۔ انکار نے قاصد کو غصے سے بھر دیا۔ جہاں پناہ، اس نے زمین دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بندہ مجھے زمین نہیں دے رہا، کیسے حاصل کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں گرفتار کرو اور انجام تک پہنچا دو، پھر زمین ہماری ہو جائے گی۔ اگر کوئی سوال کرے تو بتا دینا، وہ ایک باغی تھا۔ اگر قیمت سے نہ مانے تو تلوار سے منواؤ۔ بادشاہ کے حکم پر مومن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ آج کے بعد یہ زمین میری ہے، تمہاری نہیں۔ اس کو قید کر لو اور انجام تک پہنچا دو۔ میں دیکھتا ہوں زمین کیسے نہیں دیتا۔ ظلم کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر آسمان دیکھ رہا تھا۔ یہ خبر حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچی اور ان کا دل لرز اٹھا۔ ادریس، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک معصوم کو تم نے جھوٹے الزام میں قید کیا ہے، فوراً رہا کرو۔ میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون مجرم ہے اور کون آزاد۔ زمین پر بادشاہی اللہ کی ہے، تم صرف ایک امانت دار ہو، مگر تم نے خیانت کی۔ ادریس، اپنے الفاظ واپس لو ورنہ انجام تمہیں معلوم ہے۔ میں وہی کہوں گا جو حق ہے، اور جان لو اللہ کا قہر تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اور جان لو جن زمینوں پر تم قبضہ کرتے جا رہے ہو وہ سب بنجر ہو جائیں گی۔ اب آسمان اس ظالم پر رحم نہیں کرے گا۔ جب تک میں دعا نہ کروں بارش نہیں ہوگی۔ ظلم کا حکم جاری ہو چکا تھا اور محافظ اسے انجام دینے نکل پڑے۔ مومن کے لبوں پر آخری لمحوں میں بھی اللہ کا ذکر تھا۔ اے میرے رب، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ تیاری کرو، یہ تمہارا آخری لمحہ ہے۔ اور پھر تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ اس دن سے زمین پر ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ ان کے لیے روزانہ کھانے کا انتظام فرما دیتا۔
اور وہ ذکر میں مصروف رہتے۔ شہر میں قحط بڑھتا گیا، اناج ختم ہونے لگا۔ یہ سب اس بادشاہ کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ مگر بادشاہ اپنے محل میں مزے اڑا رہا تھا، قحط کے شور سے بے خبر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمان کا فیصلہ اس کے قریب آ چکا ہے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ بھوک نے لوگوں کے چہروں سے رونق چھین لی تھی۔ پہلے کبھی ایسا قحط نہیں دیکھا، اللہ ہم پر رحم کرے۔ لوگ کھانے کی تلاش میں اپنے گھر بار چھوڑنے لگے۔ بھوک اور بیماری ہر دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ یہ سب اس ظالم بادشاہ کی سزا ہے۔ محل کی دیواروں کے اندر بھی خوف کا سایہ اترنے لگا۔ میں کسی نبی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ملکہ کی زندگی بھی ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قحط نے ہر دروازے پر دستک دی، مگر محل کے سنہری دروازے بھی اب بھوک کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے۔ بی بی جی، اناج ختم ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کے قدموں میں خزانے تھے، آج ایک ٹکڑا روٹی بھی نصیب نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بھی بھوکے مر جائیں؟ بھوک عزت کو بھی نگل لیتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہو۔ یہ تو بادشاہ کی بیوی لگتی ہے۔ ملکہ بھٹکتی رہی جب تک کہ وہ شہر کے ویران کنارے تک نہ پہنچ گئی۔ پانی، کوئی پانی دے دو۔ بھوک کے مارے جانور بھی اب انسان پر رحم نہ کرتے۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ۔ وہ ملکہ جس نے ایک مومن کو قتل کروایا، آج کتوں کی خوراک بن گئی۔ اور یوں ظلم اور غرور کا ایک باب بند ہوا۔ بغاوت کے آثار اب کھلے عام نظر آنے لگے۔ یا تو یہ بادشاہ جائے گا یا ہم سب مر جائیں گے۔ محل کے قریب بھی شور اٹھنے لگا۔ جہاں پناہ، لوگ محل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہنشاہ کے غرور کی بنیادیں ہلنے لگیں، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قحط نے بھوکے پیٹوں میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ ظالم بادشاہ مردہ باد، ظالم بادشاہ مردہ باد۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ محافظ محل کے دروازے پر ڈٹ گئے، مگر بھوکے ہجوم کے سامنے وہ بھی کمزور پڑ گئے۔ ہم زیادہ دیر نہیں روک سکیں گے۔ پہلا دروازہ ٹوٹا اور محل کا سکون بکھر گیا۔ جہاں پناہ، اپنی جان بچائیے۔ مگر قسمت کا فیصلہ بادشاہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ اس ظالم کو پکڑو۔ محل کے سنہری حال میں تخت خالی ہو چکا تھا۔ ایک نیا حکمران ابھرنے والا تھا،
जो खुद को अवाम का निजात दहिंदा कहता था। मैं इस सरजमीन को दोबारा खुशहाल बनाऊंगा। कहत अभी खत्म नहीं हुआ था और आजमाइश मजीद सहत होने वाली थी। अब ये नया बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक नबी दुआ ना करें। नया बादशाह तख्त पर बैठ चुका था, मगर जमीन अब भी प्यासी थी। गोदाम खोल दो, जो कुछ बचा है अवाम में बांटो। मगर भूख इतनी बड़ी थी कि चंद थैले कुछ ना बदल सके। बादशाह बदल चुके, मगर बारिश क्यों नहीं आई? ये अल्लाह की पकड़ है। जब तक हम तौबा ना करें बारिश ना आएगी। जहां पनाह अवाम कह रहे हैं नबी दुआ करेंगे तो बारिश आएगी। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम गार में इबादत और जिक्र में मशगूल थे। उनके पास रिज्क अल्लाह की तरफ से पहुंचता रहा, चाहे दुनिया कहत में डूबी हो। नए बादशाह ने कासिद भेजा कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। अगर नबी ने दुआ कर दी तो शायद ये जमीन फिर सब्ज हो जाए। मगर गार के दरवाजे पर एक अजीब सुकून था। वाह, जैसे दुनिया के हिंगामों से अलग। मैं दुआ करूंगा जब अल्लाह का हुक्म आएगा, ना उससे पहले। माँ, पानी कब आएगा?